یہی ایک بنیادی غلطی تھی، اسی وجہ سے وہ غلطی میں پڑ گئے کہ انہوں نے مکے کی تاریخ کے حوالے سے سارا کو ادھر سے مدینے کی تاریخ لے لی، وفات کے حوالے سے مدینے کی تاریخ لے لی، اور 9 ذی الحجہ کے حوالے سے مکہ کی تاریخ لے لی، جبکہ ان دونوں تاریخوں میں فرق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 9 ذی الحجہ کا خطبہ دے رہے تھے مکہ میں، اس وقت مدینہ میں 9 ذی الحجہ نہیں تھی۔ جب اس وقت 9 ذی الحجہ نہیں تھی بلکہ 8 ذی الحجہ تھی، اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 9 ذی الحجہ کو خطبہ دے رہے تھے، اس وقت مدینہ میں 8 ذی الحجہ تھی۔ جب ایک دن کا فرق یہاں آ گیا تو خود ہی یہ ایڈجسٹ ہو جائے گا اینڈ میں جا کر۔ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ نہیں وہ سوموار کو نہیں، سوموار کو تو 13 ربیع الاول بنتی ہے پہلے امکان کے اعتبار سے، ہم کہتے ہیں پہلے امکان کے اعتبار سے 12 ربیع الاول ہی بنتی ہے، اور یہ بات ائمہ دین نے بتائی ہے اور احادیث سے ثابت کی ہے۔ اب میں ایک حدیث مرزا صاحب کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور وہ حدیث 3 صحابہ نے بیان کی ہے، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، مسند احمد میں، سنن نسائی وغیرہ میں یہ حدیثیں موجود ہیں۔ صحیح بخاری میں 1709 نمبر اور 1720 نمبر 2 جگہ پر، اور صحیح مسلم میں 1211 نمبر حدیث ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے نکلے ہیں حج کے لیے تو اس وقت ذی القعدہ کے 5 دن باقی تھے، ذی القعدہ کے 5 دن باقی تھے۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے بھی یہ حدیث بیان کی، صحیح بخاری میں ہے، حدیث نمبر 1545 ہے۔ وہ بھی بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے نکلے مدینہ سے تو ذی القعدہ کے 5 دن باقی تھے، یعنی ذی الحجہ شروع ہونے میں ابھی 5 دن باقی تھے۔ اسی طرح سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما نے بھی یہی بات بیان کی ہے، سنن نسائی میں حدیث نمبر 291، 429 اور 27 اور 40، اس کی سند صحیح ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بھی فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے مکہ کے لیے نکلے حج کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5 دن پہلے نکلے ہیں ذی الحجہ سے، یعنی ذی الحجہ شروع ہونے میں 5 دن باقی تھے۔ اچھا، اب جب یہ بات مان لی جائے، یہ صحیح بخاری کی ایک نہیں 3 حدیثیں، 2 صحیح بخاری صحیح مسلم وغیرہ کی ہیں اور ایک سنن نسائی کی ہے، یہ 3 صحیح حدیثیں بتا رہی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے نکلے تو ذی الحجہ کے شروع ہونے میں 5 دن باقی تھے، ذی القعدہ ابھی 5 دن اور چلنا تھا۔ مرزا صاحب اگر اس پر کر لیتے نا تھوڑا سا غور، اگر وہ بخاری واقعی پڑھ لیتے، وہ کہتے ہیں نا بخاری پڑھی ہوئی ہے، کون سی پڑھی ہے مرزا صاحب آپ نے؟ اگر آپ صحیح بخاری پڑھ لیتے تو آپ کو پتہ چلتا کہ یہ آپ کا حساب سارا ہی غلط ہو گیا۔ کیوں؟ جس حساب سے مرزا صاحب اپنا حساب شروع کر رہے ہیں نا کہ 9 ذی الحجہ جمعے والے دن ہے، تو 1 ذی الحجہ جمعرات کو بنتی ہے، پھر 1 ذی الحجہ جمعرات کو بنتی ہے۔ اسی حساب سے آپ کا وہ کیلنڈر ہم بنا کر آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، آپ اس کیلنڈر پر غور کریں ذرا کہ 9 ذی الحجہ سے اگر پیچھے جائیں 1 ذی الحجہ تک تو جمعرات کا دن بنتا ہے، جمعرات کا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے مدینہ سے نکلنے کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو یہ اس 1 سے میل نہیں کھاتی، یعنی میچ نہیں ہوتی، ایک دن کا فرق آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے نکلے ہیں تو 5 دن باقی تھے، جبکہ جمعرات والے دن اگر 1 ذی الحجہ بنائی جائے جس طرح کے مکے والا حساب تھا جو مرزا صاحب نے پیش کیا ہے تو اس اعتبار سے 5 دن نہیں بلکہ 4 دن بچتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے کب روانہ ہوئے؟ اس حوالے سے اہل علم نے 2-3 باتیں کی ہیں۔ تاریخ تو ہمیں معلوم ہو گئی حدیث سے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم، سنن نسائی، مسند احمد وغیرہ سے ہمیں معلوم ہو گئی کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے ہیں تو ذی القعدہ میں 5 دن باقی تھے، ذی القعدہ میں 5 دن باقی تھے۔ اب کوئی کہتا ہے کہ جمعرات کو نکلے، کوئی کہتا ہے جمعے کو نکلے، کوئی کہتا ہے ہفتے کو نکلے، یہ 3 قول ہے نا، اور ان میں سے پہلے دونوں قول مرجوح ہیں اور صحیح بخاری کی اسی حدیث سے رد ہو جائیں گے، کیونکہ جمعرات کو نکلیں اگر یہ نکلنا یہ شمار کیا جائے جمعرات کو تو یہ 5 سے بہت دن، یہ تو 8 دن بن جاتے ہیں، تقریباً 7-8 دن بن جاتے ہیں، یہ زیادہ دن بن جاتے ہیں جو اس صحیح احادیث کے خلاف ہیں۔ اور جمعے کا دن اس لیے نہیں ہو سکتا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 1551 نمبر کہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم جس دن مدینہ سے نکلے تھے نا تو ظہر کی 4 رکعتیں ہم نے پڑھی تھیں اور ظہر پڑھ کے ہم نکل گئے تھے تو ذوالحلیفہ جو مدینہ کے قریب ایک مقام ہے چند کلومیٹر پر، وہاں جا کر عصر کی نماز ہم نے 2 رکعتیں پڑھی تھی،
یعنی مدینہ میں ہم مقیم تھے تو 4 رکعتیں پڑھی تھیں، اور ذوالحلیفہ میں جب ہم سفر شروع کر چکے تھے تو ہم نے قصر 2 رکعتیں پڑھی تھیں۔ تو 4 رکعتیں آپ نے پڑھی، اس کا مطلب ہے جمعہ کا دن نہیں تھا، کیونکہ جمعہ کے دن تو جمعہ کی 2 رکعتیں ہوتی ہیں، ظہر کی 4 تو نہیں ہوتی۔ نہ جمعرات ہو سکتا ہے آپ کا نکلنے کا دن، نہ جمعہ ہو سکتا ہے، متعین ہو گیا کہ یہ ہفتہ ہی کا دن تھا۔ ہفتے سے اگر آپ شمار کریں، ہفتے سے اگر آپ 5 دن چھوڑیں ذوالقعدہ کے، ذوالحجہ شروع ہونے سے پہلے پہلے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اہل مدینہ کی رویت اور ہے، اہل مکہ کی رویت اور ہے۔ اہل مدینہ کے ہاں جب مہینہ شروع ہوا 1 دن بعد، اہل مکہ کے ہاں ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہوا 1 دن پہلے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہفتہ کو نکلے ہیں۔ اتوار، سوموار، منگل، بدھ تک 4 دن بنتے ہیں، اور بدھ والے دن شام کو چاند دیکھ لیا اہل مکہ نے، چنانچہ 4 دن بعد ان کا ذوالحجہ شروع ہو گیا، جبکہ مدینہ والوں نے اس دن چاند نہیں دیکھا، مطلع ابرآلود ہونے کی وجہ سے یا کسی وجہ سے ان کو رویت نہیں ہوئی، اور کمیونیکیشن کا زمانہ نہیں تھا کہ فوراً اطلاع ہو جاتی فون کے ذریعے، ٹیلی ویژن کے ذریعے، کسی ذریعے سے، اور سب کو پتہ چل جاتا کہ نہیں بھی مہینہ شروع ہو گیا۔ ہمارے ہاں اگرچہ رویت نہیں ہوئی لیکن مکہ میں رویت ہو گئی، لہٰذا اس کا اعتبار کر لیا جائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 5 دن پہلے نکلے ہیں اور 4 ذوالحجہ کو پہنچے ہیں۔ 9 دن تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لگے ہیں مدینہ سے مکہ پہنچنے میں، تو اتنا لمبا سفر تھا، 450 کلومیٹر آج کے دن میں ہے، آج کے دور میں، جبکہ انہوں نے سڑکیں سٹریٹ بنائی ہیں اور فاصلے ختم کیے ہیں، درمیان سے پہاڑ اور جنگلات وغیرہ ختم کیے ہیں تب، اور اس وقت ظاہر ہے کہ اس طرح کی سٹریٹ فارورڈ سڑکیں نہیں تھیں تو زیادہ دیر لگتی ہوگی یقیناً۔ تو 9 دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لگے ہیں، اور اس وقت فاصلہ بھی زیادہ ہوگا ظاہر ہے 450 کلومیٹر سے۔ تو ایسا نہیں تھا کہ رات کو ان کو چاند نظر آیا تو مدینے والوں کو بھی پتہ چل جاتا، ظاہر ہے مدینے والوں نے چاند دیکھنا تھا تو ان کو پتہ چلنا تھا، کمیونیکیشن کے ذرائع نہیں تھے، اطلاع پہنچانے کے اسباب نہیں تھے اس وقت۔ ظاہر ہے کہ ان کے ہاں جب چاند نظر نہیں آیا مدینے میں تو انہوں نے 30 دن پورے کرنے تھے، جب انہوں نے 30 دن پورے کیے، اور یقیناً کیے، اس صحیح احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اہل مدینہ نے 30 دن پورے کر کے اگلا مہینہ شروع کیا تھا، کیونکہ 29 کو ان کو چاند نظر نہیں آیا، 29 ذوالقعدہ پورے کر کے، ذوالقعدہ کے 29 دن پورے کر کے ان کو چاند نظر نہیں آیا، تب ہی 5 دن بنتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلنے سے لے کر ذوالحجہ کے شروع ہونے تک، اور یہ بات بالکل متعین ہو گئی ہے اور حتمی۔ مرزا صاحب یہ ہے قطعی بات جو احادیث سے ثابت ہو رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے جب نکلے تھے تو ذوالقعدہ میں 5 دن باقی تھے، جبکہ مکہ والوں کی جو رویت ہے اس اعتبار سے 4 دن بنتے ہیں۔ مکہ والوں کے نزدیک یکم ذوالحجہ جمعرات کو تھی، جبکہ مدینہ والوں کے پاس یکم ذوالحجہ جمعے کو تھی، جمعرات کو نہیں تھی، کیونکہ اگر ہم جمعرات بناتے ہیں تو صحیح احادیث، ان 3 صحیح احادیث کا انکار کرنا پڑتا ہے، اور اگر ہم ان کا اقرار کریں تو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بڑے واضح انداز میں لکھی ہے۔ سب سے پہلے یہ جو اعتراض ہمارے علم کے مطابق 581 ہجری میں، یعنی 6 صدی ہجری میں علامہ سہیلی رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا کہ اس طرح تو بات نہیں بنتی، سوموار والا دن نہیں بنتا 12 ربیع الاول کو، تو اس کا رد حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ ان کی ایک کتاب ہے الفصول فی السیرہ، وہ اس میں بڑے واضح انداز میں لکھتے ہیں کہ وقال السہیلی ما زعم انہ لم یسبق الیہ من انہ لا یمکن ان تکون وقفتہ یوم الجمعۃ 9 ذی الحجہ۔ وہ کہتے ہیں کہ علامہ سہیلی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ دعویٰ ہے کہ میرے سے پہلے یہ بات کسی نے نہیں کی، سب سے پہلے 6 صدی ہجری میں علامہ سہیلی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کی، اور انہوں نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ میرے سے پہلے کسی نے یہ بات نہیں کی، اور ہم کہتے ہیں واقعی ہمیں بھی نہیں ملا کہ ایسی کوئی بات کسی نے کی ہو۔ اور مرزا صاحب جو 600 سال کسی نے نہیں کی، اور سارے محدثین، سارے مفسرین، سارے شراح اور سارے علماء، سارے فقہاء ایک ہی بات کہتے رہے کہ 12 ربیع الاول کو سوموار آئی تھی، آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ قطعاً ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ سب کے علم پہ، سب کے عقل پہ، سب کے شعور پہ، سب کے جو ہے سوچ فکر پہ آپ سوالیہ نشان کھڑا کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو بنا رہے ہیں۔ کم از کم آپ علامہ سہیلی کا ہی حوالہ دے دیتے، یہ تو نہ کہتے کہ بس میں لوگ سمجھتے ہیں جی بڑا تحقیق جو مرزا صاحب نے پیش کی ہے، آج آپ کی تحقیق کا پول کھل گیا ہے۔
علامہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وقد حاصل لہ جواب صحیح فی غایت الصحۃ وللہ الحمد، کہتے ہیں کہ اس کا صحیح ترین جواب اور بہترین جواب، بالکل صحیح جواب 100%، 100%، 16 آنے جواب، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے فضل سے دے دیا ہے۔ وہ یہ جواب ہے کہ مکہ اور مدینہ والوں کی رؤیت میں اختلاف تھا، ذوالحجہ کا مہینے کا چاند دیکھنے میں مکہ اور مدینہ والے مختلف ہو گئے تھے، اور یہ بات وہ کہتے ہیں کہ مکہ والوں نے ایک دن پہلے دیکھ لیا اور مدینہ والوں نے ایک دن بعد دیکھا۔ مکہ والوں نے جمعرات کو چاند دیکھا اور جمعرات یکم ذی الحجہ ہوئی، مدینہ والوں نے جمعے کو چاند دیکھا اور جمعہ والا دن یکم ذی الحجہ ہوا، یعنی جمعرات کی شام کو جمعہ شروع ہو جاتا ہے نا، جمعے کی جو رات پہلے آتی ہے جمعے کا دن بعد میں، تو ان کا ایک دن کا فرق آ گیا۔ اور یہ بات وہ کہتے ہیں کہ یہ تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم وغیرہ سے ثابت ہوتی ہے، اور آگے انہوں نے یہی حدیثیں پیش کی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ اور سیدنا عبداللہ بن عباس اور سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہم یہ سارے حدیثیں بیان کرتے ہیں۔ ان تینوں حدیثوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ 5 دن باقی تھے ذوالحجہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں مدینہ سے۔ اگر ہم 9 ذوالحجہ کو مکہ والی رؤیت کا اعتبار کریں تو مدینے میں 4 دن بنتے ہیں، 5 نہیں بنتے، جس طرح کہ مکہ والوں کے 4 دن بنتے ہیں۔ جب یہ بات متعین ہو گئی اور یہ بات حتمی اور یقینی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، کوئی مائی کا لال اس دعوے کو توڑ نہیں سکتا، کیونکہ یہ تو کتنی احادیث سے ثابت ہے۔ تو جب یہ بات ثابت ہوگی کہ مدینے والوں کی رؤیت ایک دن بعد کی تھی، مدینے والے ایک دن بعد میں چاند دیکھ رہے ہیں، تو جب 9 ذوالحجہ مکہ میں تھی اس وقت 8 ذوالحجہ مدینہ میں تھی۔ اب اس حساب سے مرزا صاحب آپ دیکھیں اور بتائیں 12 ربیع الاول سوموار کو بنتی ہے کہ نہیں، جس طرح سارے ائمہ دین کہتے رہے، بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ اب آپ کے لیے لازم ہے مرزا صاحب کہ اب آپ اس بات کا جواب دیں یا اس سے رجوع کریں۔ ظاہر ہے رجوع کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، یا پھر آپ خاموش رہیں گے تو پھر یہ حق و انصاف کا خون ہے۔